اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24ویں دن کی دعا ہے، اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک واعوذ بک فیہ مما یؤذیک واسألک التوفیق فیہ لان اطیعک ولا اعصیک یا جواد السائلین۔ اے اللہ، میں تجھ سے وہ طلب کرتا ہوں جو تجھے راضی کرے، اور اس سے پناہ مانگتا ہوں جو تجھے ناراض کرے۔ میں تجھ سے توفیق چاہتا ہوں کہ تیری فرمان برداری کروں اور نافرمانی سے بچا رہوں، اے حاجت مندوں کو عطا کرنے والے۔ آج کی دعا میں بھی 3 اہم ترین مطالب بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے پہلا مطلب ہے اللہ کی رضا کو طلب کرنا، اور دوسری جو چیز ہے اللہ کی ناراضگی اور اسباب عذاب سے پناہ لینا، اور تیسری جو چیز ہے اللہ کی اطاعت کی توفیق مانگنا۔ سب سے پہلا جو مطلب ہے اللہ کی رضا کو طلب کرنا، اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک، یعنی آج کے دن میں وہ چیز مانگتا ہوں جو تجھے پسند ہے۔ یہ ایک معارف کا ایک سمندر ہے۔ ہم ہمیشہ خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مجھے وہ چیز چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے شہرت چاہیے، مجھے بڑا گھر چاہیے، مجھے علم چاہیے، مجھے فلان جاب چاہیے، مجھے اس قسم کی لائف پارٹنر چاہیے، مجھے اس قسم کی شہرت چاہیے، مجھے اس قسم کا ممبر چاہیے۔ یہ ہمیشہ ہم خدا سے اپنی مرضی کی چیزیں ہی خدا سے مانگتے رہتے ہیں۔ اگرچہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن جو عشق الہی میں سرشار ہو، جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں، ان کو چاہیے صرف اپنی مرضی خدا سے طلب نہ کرے، بلکہ خدا سے خدا کی مرضی کو آپ طلب کریں۔ آپ دعا کریں خدا سے، خداوندا مجھے ان چیزوں کو انجام دینے کی توفیق عطا کریں کہ جس میں تیری خوشنودی شامل ہے، جس میں تیری رضا شامل ہے۔ جب ہم معاشرے میں کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی عزیز سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، کسی دوست سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، کسی بڑی شخصیت کے پاس جاتے ہیں، تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بارگاہ ہے ان لوگوں کی خدمت میں جاتے ہوئے، بڑے بڑے جو لوگ ہیں، علماء ہے، فقہاء ہے، مجتہدین ہے، آپ کے عزیز و اقارب ہے، والدین ہیں، ان کی خدمت میں جاتے ہوئے ایک عاقل انسان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کوئی ایسی چیز لے کے جائیں کہ جو آپ ہدیے کے طور پر پیش کر سکیں، اور اس چیز کو ملنے کے بعد جن سے ملنے آپ جا رہے ہیں وہ اس چیز پر اپنی خوشی کا اظہار کریں، وہ خوش ہو جائیں۔ اگر ہم کوئی ایسی چیز لے کے جائیں جس کی وجہ سے وہ اگر ناراض اگر ہوتے ہیں تو جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسی بات کرنے جائیں جس سے وہ پہلے سے غمگین ہے تو اس کے غم میں اگر اضافہ اگر ہو رہا ہے تو ایسی بات لے کر اس کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلے سے اگر وہ بیمار ہے تو کوئی ایسا کام کریں جس کی وجہ سے اس کی بیماری میں اضافہ ہو، یہ کوئی عاقل کا کام نہیں ہے۔ اگر انسان اتنا شعور رکھنے کے ساتھ ساتھ بارگاہ الہی میں جاتے وقت بھی، اگر خدا کی بارگاہ میں جاتے وقت بھی اگر وہ یہ سوچیں میں بارگاہ الہی میں جا رہا ہوں، نماز پڑھنے میں جا رہا ہوں، مجھے کس لباس میں وہاں پر جانا ہے، یہ خوشبو لگا کے جانا، مسواک کر کے جانا، صاف ستھرا لباس پہن کر جانا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہوتے ہیں کہ جو نماز کے لیے جاتے وقت ایسے لباس پہن کے جاتے ہیں کہ جن لباس کو پہن کر ہم عام آدمی سے بھی ملاقات کے لیے نہیں جا سکتے۔ یہ کتنی باعث ننگ و عار ہے کہ آپ بارگاہ الہی میں ایسے لباس پہن کے جائیں کہ جس لباس کی وجہ سے آپ کو خوشنودی الہی ملنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آپ کو مول لینا پڑے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وہ سبب بنے۔ لہٰذا صرف خدا سے اپنی مرضی کی چیزیں نہ مانگے، بلکہ خدا سے خدا کی مرضی کی چیزیں مانگے۔ اور بعض اوقات ہم خدا سے جن چیزوں کو مانگ رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہی چیز ہمارے لیے وبال جان بن جاتی ہے،
ہم اس کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، جب وہ چیزیں مل جاتی ہے تو ملنے کے بعد بھی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آتی، بلکہ زندگی مزید خراب ہو جاتی ہے، مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے، پریشانیاں ختم ہونے کے بجائے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہم خدا سے کہیں خدایا میرے حق میں وہ فیصلہ کرے جس میں تیری مرضی ہو، اس لیے کہ خدا ارحم الراحمین ہے۔ آپ اپنے آپ سے اتنی محبت نہیں کرتے، آپ کو اپنے بارے میں اتنی فکر نہیں ہے کہ جتنی فکر خدا کو آپ کے بارے میں ہے۔ خدا کو جتنی محبت آپ سے ہے اتنی محبت ہمیں اپنے آپ سے نہیں ہے، اس لیے کہ خدا نے ہمیں برائیوں سے بچنے کا بھی حکم دیا اور اچھائیوں کو انجام دینے کے لیے بھی کہا ہے۔ ان برائیوں سے بچانے والے افراد کے بارے میں بھی فرمایا ہے اور اچھے کام کی طرف لے جانے والے جو افراد ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں کہا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں حکم موجود ہے، لیکن ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے بارے میں اتنی زیادہ فکر نہیں ہے۔ اگر آپ اتنا یقین کریں خدایا، ہمیشہ یہی دعا آپ کی ہونی چاہیے، خصوصاً اس ماہ مبارک میں، خدایا مجھے معلوم نہیں ہے، میں تو بعض اوقات چہرے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے، لیکن جب حقیقتیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں تب پتہ چلتا ہے یہ چہرہ تو کچھ اور تھا اور دل کے اندر کی حقیقتیں کچھ اور تھی۔ لہٰذا خدا پر ہی یقین رکھے، خدا پر ہی امید رکھے، خدا سے ہی خدا کی مرضی کو طلب کریں۔ اور دوسرا جو ہم پوائنٹ ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا يُؤْذِيكَ، اور میں اس چیز سے پناہ لیتا ہوں جو تجھے ناپسند ہے، یعنی جہاں پسندیدہ چیزوں کو انجام دینا اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، وہاں پر ناپسندیدہ چیزوں کے بارے میں بھی اویئرنیس رکھنا ضروری ہے۔ جہاں آپ کو اچھے لوگوں کی آپ کو ضرورت ہے وہاں برے لوگوں کی پہچان بھی ضروری ہے۔ جس آدمی کو برائی کا پتہ نہ ہو اس آدمی کو اچھائی کے بارے میں بھی علم نہیں ہوگا، اس لیے کہ تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، چیزوں کو ان چیزوں کے جو ازداد ہے ان کے ذریعے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کو احترام کا اگر اس کو کوئی پتہ نہ ہو تو پھر اس انسان کو بے احترامی کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی انسان کو عزت کا جو مفہوم ہے اس سے وہ آشنائی اگر نہیں رکھتا ہے تو اس کو بے عزتی کے معنی سے بھی اس کو آگاہی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے خصوصاً اس ماہ مبارک میں ایسی چیزیں انجام نہ دیں کہ جس کی وجہ سے ہماری غفلت میں اضافہ ہو، جس کی وجہ سے ہماری سستی میں اضافہ ہو، جس کی وجہ سے ہماری جو طغیانی ہے، سرکشی ہے، اس میں اضافہ ہو۔ اور تیسری جو اہم ترین جو چیز ہے یا تیسرا جو اہم ترین مطلب ہے وہ اسألک التوفیق فیہ لان اطیعک ولا اعصیک، یہ اہم ترین ہے۔ اس جملے کے بارے میں آپ کو متعدد دعاؤں میں تذکرہ ملتا ہے کہ خدا سے توفیق کے لیے دعا کرے، توفیق کے لیے دعا کرے۔ اگر آپ اطاعت الہی میں مصروف ہیں تو یہ اطاعت توفیق الہی کے بغیر نہیں ہے۔ اگر انسان گناہ میں اگر مبتلا ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ توفیقات اس انسان کے شامل حال ہونے کے بجائے توفیقات سلب ہو رہی ہے، اسی وجہ سے یہ گناہوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ لہٰذا توفیق کے لیے ہمیشہ صبح و شام دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم دعا میں ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ نماز میں ہمیشہ یہی پڑھتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر مجھے گامزن رکھ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک دن صراط مستقیم پر چلنا کافی نہیں ہے، بلکہ جب تک یہ زندگی جاری ہے تب تک زندگی کو صراط مستقیم پر چلانے کی ضرورت ہے، اور یہ صراط مستقیم توفیق الہی کے بغیر انسان کو نہیں مل سکتا۔ توفیقات الہی جب تک انسان کے شامل حال نہ ہو تب تک انسان اس حق کی منزل کی طرف رواں دواں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر آپ ہر دن نیک عمل بجا لاتے تھے لیکن اگر کسی دن ان اعمال میں سے کوئی اگر آپ سے انجام اگر نہ پائیں تو یہاں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج میں نے وہ کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ نیک عمل جو میں روٹین لائف میں انجام دیتا تھا آج مجھ سے انجام نہیں پا رہا۔ اگر آپ ان کازز کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کے نتیجے میں
آپ اس سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے نتیجے میں، سیلف ایویلیویشن کے نتیجے میں گناہوں سے اپنے آپ کو بہتر طریقے سے بچا سکتے ہیں۔ اور آخر میں باقی دعاؤں کی طرح اس میں بھی موجود ہے، یا جواد السائلین، اے سائلوں کو بہت عطا کرنے والے۔ خدا جب آپ کو عطا کرتا ہے تو فقط وہ عطا نہیں کرتا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ بارگاہ الہی سے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو خدا یا جواد السائلین یعنی سوال کرنے والے، اگر آپ سائل ہیں تو خدا آپ کو کسی بھی چیز کو دینے سے دریغ نہیں کرے گا۔ خدا آپ کو وہ کچھ عطا کرتا ہے، وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو آپ کی زندگی کی ضرورت ہے۔ بس صرف شرط یہی ہے، آپ کو اس ذات پر یقین ہو، اس ذات کی بارگاہ میں پہنچے اور خلوص دل سے خدا سے دعا کرے۔ اور آج کی جو دعا کا جو خلاصہ ہے، وہ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کریں، اس کی ناراضگی اور معصیت سے پناہ مانگیں، اطاعت اور عبادت کی توفیق طلب کرے، اور اللہ کی سخاوت پر یقین رکھے اور ہمیشہ اسی سے مانگے۔ اگر آپ یہ زندگی میں یہی دعا کرتے رہیں گے تو پھر آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو اللہ کے حقیقی معنوں میں بندے ہوتے ہیں۔ خدا ہم سب کو اس ماہ مبارک میں نیک سے نیکتر بننے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔